السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسلام نے مختلف لوگوں کے، مختلف طبقوں کے، حتیٰ کہ کل مخلوق کے جو حقوق قائم کیے ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر میں نے 2019 کے جلسہ سالانہ کی تقریر میں کیا تھا، پھر 2021 کے جلسہ سالانہ UK میں کچھ حقوق کا ذکر کیا تھا۔ لیکن جس تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حقوق کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حقوق قائم فرمائے اور بیان فرمائے، اور پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلام صادق نے اس زمانے میں ان کی تفصیل بیان فرمائی، وہ سب اتنی زیادہ ہے کہ کئی گھنٹوں میں بھی ان کا احاطہ نہیں ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ تمام حقوق بیان نہیں ہو سکے، بلکہ جو بیان ہوئے ان کو بھی میں نے چند مختصر حوالوں کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تو آج بھی میں بعض حقوق کا ذکر کروں گا۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی بھی مذہب نے اس تفصیل سے ہر طبقے اور تمام مخلوق کے حقوق بیان نہیں کیے، اور نہ ہی کسی انسانی قانون و قواعد نے اور ضابطوں نے ان کا احاطہ کیا ہے، جس طرح اسلام کی تعلیمیں بیان ہوئے ہیں۔ جب ایک انصاف پسند انسان ان حقوق کی تفصیل پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اسلام کی خوبصورت تعلیم کا حسن نکل کے سامنے آتا ہے، اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ یہ تعلیم تو ایسی خوبصورت ہے کہ اسے ہر ایک کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد انسان کرتا ہے، اور انصاف پسند برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے غلط اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے مختلف فنکشنز پر آئے ہوئے لوگوں کے جو مختلف ممالک کے رہنے والے ہیں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، افریقہ سے بھی، ہندوستان سے بھی، یورپ سے بھی، امریکہ سے بھی، آسٹریلیا سے بھی اور جزائر سے بھی، ان کے یہ اعتراف موجود ہیں کہ جس طرح اسلام ہر پہلو کو احاطہ کرتا ہے، یہ حیران کن۔ بس ہمارا کام ہے کہ اس خوبصورت تعلیم کے حسن کو دنیا کو بتاتے چلے جائیں، نیک فطرت لوگوں کو اسلام کی خوبصورت تعلیم سے آگاہ کریں،
اور مخالفین اور بے جا اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کریں۔ آج جو حقوق میں بیان کرنے لگا ہوں، ان میں پہلا ذکر مردوں اور عورتوں کے حقوق کا ہے۔ آج کل ان دونوں طبقوں کے حقوق اور برابری کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ تنظیمیں افراد و تفرید کرنے والی ہیں، یعنی ایک حقوق دلانے کے لیے دوسرے پر زیادتی بھی جائز قرار دے دیتی ہیں۔ آج کل اگر عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے تو کسی اصول و قاعدے کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ عورتوں کو حقوق دینے کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان سے زبردستی ان کی مذہبی آزادی اور اس پر عمل کرنے کا حق بھی چھین لیتے ہیں۔ مرد سے حقوق لینے کی کوشش کرتے ہیں تو عورتوں مردوں کے درمیان خلیج پیدا کرنے والے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر جو حق دینا چاہتے ہیں ان میں بھی سکون ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح ان پر عمل درآمد کروائیں۔ چنانچہ خود مانتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے برابری کے حقوق میں بین الاقوامی قانون بھی اور بین الاقوامی عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ پھر معاشرتی رہن سہن، سہولیات اور رسم و رواج کی وجہ سے جو روکے ہیں ان کو کس طرح حل کرنا ہے یہ سب کچھ پتہ نہیں۔ بس مرد عورت برابر ہیں کہ نعرہ لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کارنامہ سے انجام دے دیا۔ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کی جزیات میں جا کر کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے، کن کن باتوں پر غور کرنا ہے، کس بارے میں کس طرح کے قواعد اور ضوابط اور قوانین بنانے ہیں۔ یہ خود ساختہ بغیر سوچے سمجھے کہ برابری کے اصول معاشرے میں امن پیدا کر رہے ہیں یا بدامنی پیدا کر رہے ہیں، اس بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ گھروں کو جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں، کسی کوئی پرواہ نہیں۔ اگلی نسل کی تربیت اور انہیں بہترین انسان بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں یا ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ بس بے شمار باتیں ہیں جن پر نہ انہوں نے غور کیا نہ دیکھا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ میں مردوں عورتوں کے حقوق کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے وہ بیان کروں گا، چند مختصر سی باتیں۔ اس کی تفصیلات تو بہت ہیں، جیسا کہ میں نے کہا بعض باتیں بیان کروں گا۔ اور جب ہم اس معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن کریم نازل ہوا تو پھر اس کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح اسلام نے 1400 سال پہلے عورتوں کے بھی حقوق قائم فرمائے اور مردوں کے بھی۔ اس زمانے میں جب عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے حقوق قائم فرمائے۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس زمانے میں اس نے اسلام کی خوبصورت تعلیم کے نکھار کو ہمارے سامنے پیش کرنے والا بھی مبعوث فرمایا۔ بہرحال میں قرآن کریم کے حوالے سے بات شروع کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کے تقاضوں کا بھی خیال رکھو، یقین اللہ تم پر نگران ہے۔
اسلام کی تعلیم کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں ہی فرمایا دیا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس کے حکموں پر چلنے کا عہد کر کے اس پر چلتا ہے، اور یہی حقیقی مسلمان بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، جو جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے وہ لوگ تو وہ ہیں، اور پہلے مخاطب وہی ہیں جو مسلمان ہیں۔ بس مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو اے مردوں اور عورتوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، بس مرد اور عورت نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں، اس لحاظ سے ایک ہی جنس ہیں۔ جب ایک ہی جنس ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ بھی ایک جیسے بنائے ہیں، ان میں احساسات بھی ایک قسم کے رکھے ہیں، ان کے جذبات بھی ایک ہی طرح کے ہیں۔ یہ آیت نکاح کے شروع میں بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی شادی کے بندھن میں بندھتے وقت یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندھن مضبوط تبھی ہو سکتا ہے جب یہ احساس پیدا ہو مرد کے دل میں کہ یہ احساس جو ہے مرد کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ احساس کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، حقوق کے لحاظ سے عورت اور مرد برابر ہیں، اس لیے عورت کو کمتر نہ سمجھنا۔ اسی طرح عورت کو بھی سمجھایا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ پھر یہ بھی ہے کہ آپ عورتوں سے بعض اہم امور میں مشورہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ اس سوسائٹی میں جہاں اسلام سے پہلے عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مشورہ لینا تو ایک طرف، اس کو اپنی معمولی رائے دینے کا بھی حق نہیں تھا۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ کہ اہم معاملات میں عورت سے مشورہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے عورتوں میں اتنی جرت پیدا کر دی کہ وہ مردوں کی بیجا روک ٹوک کے سامنے بھی جواب دے دیا کرتی تھیں۔ حضرت عمر کا یہ ایک واقعہ ہے کہ جب ان کی کسی بات پر ان کی بیوی نے اپنی رائے دی تو انہوں نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تمہارا بیچ میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا کہ اب آپ چپ کریں، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بولنے کا حق دیا ہے، ہم بھی عقل رکھتی ہیں، ہم بھی کسی معاملے میں اپنی اعلیٰ رائے دے سکتی ہیں، بلکہ دین کا علم بھی حاصل کرتی تھیں، اور بعض دینی معاملات میں بھی صحابیات خلفاء کو بھی اپنی رائے دے دیا کرتی تھی۔ اسلام نے عورت کو اس وقت یہ مقام دلایا جب اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر صرف میاں بیوی کو نصیحت نہیں کی کہ خدا کا خوف دل میں پیدا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حق ادا کرو، بلکہ یہ بھی نصیحت فرمائی کہ ایک دوسرے کے رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ وسیع تر حقوق کا تحفظ اور ان کو قائم کرنا معاشرے کے امن کی بھی ضمانت ہوگا، اور ایک کے بعد دوسری نسل ایک دوسرے کے حقوق قائم کرنے والی پیدا ہوتی جائے گی۔ بس اس طرح اسلام حقوق کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ پھر ترکے کا سوال ہے تو اسلام نے دونوں مرد اور عورت کے ترکے کے حق کو قائم فرمایا۔ مرد کو اس کی ذمہ داریوں کے مطابق ترکے کا ایک حصے کا حقدار قرار دیا، تو عورت کو بھی محروم نہیں رکھا اور اسے بھی ترکے میں حصہ دیا۔
جب ہم اس زمانے کے حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں جب عورت کو جائیداد کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا، بلکہ اب بھی بعض ملکوں میں حق نہیں دیا جاتا، تو اس وقت اسلام کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے والدین یا جن سے بھی ان کے ترکہ مل سکتا ہے شرعاً اس کے حقدار ہیں. لیکن نہ مرد زیادتی کرے، نہ یا پھر کسی چیز سے محروم کیا جائے، نہ عورت کو اس وجہ سے کہ وہ عورت ہے جائیداد سے محروم کیا جائے. آج عورت کے حقوق کا نعرہ لگانے والے جو ہیں اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا، اور اپنی تاریخ پر نظر رکھیں. ان کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے. جب یہ عورت کے حقوق پامال کرتے تھے تو سینکڑوں سالوں کی باتیں نہیں ہیں. پھر اسلام پر اعتراض کی حق نہیں دیتا، اس کو ڈٹائی کے علاوہ کیا کہا جا سکتا؟ بہرحال اس سلسلے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیب مفروضہ. کہ مردوں کے لیے اس ترکہ میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور اقربا نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس ترکے میں ایک حصہ ہے جو والدین اور اقربا نے چھوڑا، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ. یہ ایک فرض کیا گیا حصہ ہے. بس یہ ہے اسلام کی تعلیم. اسی طرح اور بہت سے حق قائم فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے جو حق قائم فرمائے ہیں، مرد کو اگر کمام بنا کر اس کی جسمانی ساخت کو مضبوط بنایا ہے تو اسے یہ بھی کہا ہے کہ گھر کا خرچ چلانا اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اور عورت کو کہا ہے کہ جب تمہارے حق ادا کر رہا ہے تو تمہارا بھی فرض ہے کہ اس کو حق ادا کرو. گھر کے ماحول کو خوشگوار بناؤ. خاوند کے گھر سے باہر جانے کی صورت میں اس کے گھر، جائیداد، بچوں اور اپنی عصمت و عزت کی حفاظت بھی تمہارا فرض ہے. بس دونوں کو حکم ہے کہ ایک دوسرے کے حق ادا کرو. پھر صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کو کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے حق ادا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کو برابری کی سطح پر رکھ کر ان کی خصوصیات بیان کر کے فرماتا ہے کہ اگر تم یہ کرنے والے مرد اور عمل کرنے والی عورتیں ہو تو تم اس بات کے حقدار ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نوازے. بس اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کو اس بات کی ضمانت دی کہ اللہ نہ صرف تمہیں بخش دے گا بلکہ اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا. گویا اللہ تعالیٰ خود بھی ان کا حق ان کو دے رہا ہے. گو کہ بندے کا کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حق کا مطالبہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سلوک ایسا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کی وجہ سے بندے کا حق ادا کر رہا ہے. بہرحال میں وہ آیت بھی پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی خصوصیات بیان کر کے پھر ان سے اپنی نوازش کا وعدہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. یقیناً مسلمان مرد
اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیے ہوئے ہیں۔ بس یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ نہ صرف مرد اور عورت دونوں کو تلقین فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرو، بلکہ خود اللہ تعالیٰ ان مردوں اور عورتوں کو ان کا حق دینے کا وعدہ فرما رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے اور معاشرے کے حق ادا کرنے، اپنی پاکیزگی کو قائم رکھنے اور عبادت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس آیت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کس طرح عورت اور مرد کو بھی برابری کا مقام دیتا ہے۔ ہر عمل، ہر نیکی کا اجر اگر مرد کو ملے گا تو عورت کو بھی ملے گا۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اسلام مرد اور عورت میں امتیاز کرتا ہے، فرق کرتا ہے تو وہاں جہاں جسمانی ساخت اور گھریلو فرائض کا تعلق ہے، اور ایک حسین معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت اور مرد اپنے اپنے فرائض کو سمجھیں اور ادا کریں تاکہ گھر جنت نظیر بنے۔ ان اعتراض کرنے والوں کی جو اکثریت ہے، ان کے گھر اس لیے بے اعتمادی اور فساد کی جگہ بنے ہوئے ہیں کہ اپنے فرائض کو بھول گئے ہیں، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور نتیجتاً بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ بس اگر ہم احمدی یہ حق ادا کرنے کی مثالیں قائم کرنے والے بن جائیں گے تو ایک حسین معاشرے کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقوال و احادیث بھی پیش کرتا ہوں جن میں آپ نے مختلف حوالوں سے عورتوں اور مردوں کے حق قائم فرما کر ہدایات فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے نام کے ساتھ نکلو اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے دین پر نکلو، اور کسی ضعیف العمر کو قتل نہ کرنا، اور نہ کسی بچے کو، اور نہ کسی چھوٹے کو، اور نہ کسی عورت کو، اور نہ تم خیانت کرنا، اور اپنے مال غنیمت اکٹھے رکھنا، اور اپنے احوال کی اصلاح کرنا، اور حسن معاملگی سے پیش آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جنگوں کے حالات میں، لڑائی کی حالت میں بھی، لڑائی کی حالت میں انسان بعض باتوں کا خیال نہیں رکھتا، لیکن یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے حقوق قائم کرنے کی، ان کی حفاظت کرنے کا ایک ضابطہ عطا فرمایا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عائض رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دستہ روانہ فرماتے تو یہ فرمایا کرتے کہ لوگوں کے ساتھ الفت پیدا کرو اور ان پر اس وقت تک حملہ نہ کرو جب تک ان کو دعوت نہ دے دو، اس لیے کہ مجھے تمام اہل زمین کا، خواہ وہ گھر میں رہنے والا ہو یا خیمے میں، ان کا مسلمان ہو کر آنا اس بات کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے کہ تم ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لاؤ اور مردوں کو قتل کر دو۔ اسلام پر الزام ہے کہ ظلم کرتے ہیں، یہ تو ظلم کی روک کے لیے کھڑا ہے اسلام۔ پھر گھریلو زندگی کے امن و سکون کو قائم رکھنے اور بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کرنے اور ان کا حق ادا کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے،
اور میں اپنے اہل کے لیے تم میں سب سے بہترین ہوں۔ پھر عورت کی عزت کو قائم کرنے اور اس کے وجود کا حق قائم کرنے کے لیے آپ نے اپنے ماننے والوں کو فرمایا کہ حبیبا الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ کہ حضرت انس کی روایت ہے یہ کہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ بس یہ نمونہ ہے آپ کے ماننے والوں کے لیے جس پر ہمیں غور اور عمل کرنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے۔ ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے، در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے۔ اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ پھر ایک جگہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی۔ مختصر الفاظ میں فرما دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردے کے حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ فرمایا کہ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورت ہوتی ہے۔ اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کو مربت اور احسان کی روح سے ایک پہاڑ سونے کا بھی دے تو طلاق کے حالت میں واپس نہ لے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کس قدر عزت کی گئی ہے۔ ایک طور سے تو مردوں کو عورتوں کا نوکر ٹھہرایا گیا ہے، اور بہرحال مردوں کے لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ عاشروہن بالمعروف، یعنی تم اپنی عورتوں سے ایسے حسن سلوک سے معاشرت کرو کہ ہر ایک عقل مند معلوم کر سکے کہ تم اپنی بیوی سے احسان اور مربت سے پیش آتے ہو۔ علاوہ اس کے شریعت اسلام نے صرف مرد کے ہاتھ میں ہی اختیار نہیں رکھا کہ جب کوئی خرابی دیکھے یا ناموافقت پاوے تو عورت کو طلاق دے دے، بلکہ عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ بدریہ حاکم وقت کے طلاق لے لے۔ اور جب عورت بدریہ حاکم کے طلاق لیتی ہے تو اسلامی اصطلاح میں اس کا نام خلا ہے۔ جب عورت مرد کو ظالم پاوے یا وہ اس کو ناحق مارتا ہو یا اور طرح سے ناقابل برداشت بدسلوکی کرتا ہو یا کسی اور وجہ سے ناموافقت ہو یا وہ مرد دراصل نامرد ہو یا تبدیلی مذہب کرے یا ایسا ہی کوئی اور سبب پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے عورت کو اس کے گھر میں آباد رہنا ناگوار ہو، تو ان تمام حالتوں میں عورت یا اس کے کسی ولی کو چاہیے کہ حاکم وقت کے پاس یہ شکایت کرے، اور حاکم وقت پر یہ لازم ہوگا کہ اگر عورت کی شکایت واقعی درست سمجھے تو اس عورت کو اس مرد سے اپنے حکم سے علیحدہ کر دے اور نکاح کو توڑ دے۔ لیکن اس حالت میں اس مرد کو بھی عدالت میں بلانا ضروری ہوگا کہ کیوں نہ اس کی عورت کو اس سے علیحدہ کیا جائے۔ پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرہیزگاری کے لیے عورتوں کو پرہیزگاری سکھاویں ورنہ وہ گناہ گار ہوں۔
یہ اور مرد کا فرض ہے، عورت کا حق ہے اس کو سکھایا جائے، اور عورت کا یہ حق ہے کہ اس کا خاوند اور مرد اپنا حق ادا کرنے والا ہو۔ فرمایا اور جب کہ اس کی عورت سامنے ہو کر بتلا سکتی ہے کہ تجھ میں فلاں فلاں عیب ہیں، تو پھر عورت خدا سے کیا ڈرے گی؟ جب تقویٰ نہ ہو تو ایسی حالت میں اولاد ہی پلید پیدا ہوتی ہے۔ اولاد کا طیب ہونا تو طیبات کا سلسلہ چاہتا ہے، اگر یہ نہ تو پھر اب اولاد خراب ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر اولاد خراب ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سب توبہ کریں اور عورتوں کو اپنا اچھا نمونہ دکھلاویں۔ عورت خامد کی جاسوس ہوتی ہے، وہ اپنی بدیاں اس سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ نیز عورتیں چھپی ہوئی دانا ہوتی ہیں، یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ احمق ہیں، وہ اندر ہی اندر تمہارے سب اثروں کو حاصل کرتی ہیں۔ جب خامد سیدھے راستے پر ہوگا تو وہ اسے ڈرے گی اور خدا سے بھی۔ بس یہ نمونے قائم کرنا مردوں کا کام ہے۔ پھر فرمایا کہ سب انبیاء اولیاء کی عورتیں نیک تھیں، اس لیے ان پر نیک اثر پڑتے تھے۔ جب مرد بدکار اور فاسق ہوتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی ویسے ہی ہوتی ہیں۔ ایک چور کی بیوی کو یہ خیال کب ہو سکتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں؟ خامد تو چوری کرنے جاتا ہے تو کیا وہ پیچھے تہجد پڑھتی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر خامد میں برائیاں ہیں تو عورت میں بھی وہی برائیاں پیدا ہوں گی۔ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اسی لیے کہا ہے کہ عورتیں خامد سے متاثر ہوتی ہیں۔ جس حد تک خامد صلاحیت اور تقویٰ بڑھا دے گا، کچھ حصہ اس سے عورتیں ضرور لیں گی۔ ویسے ہی اگر وہ بدماش ہوگا تو بدماشی سے وہ حصہ لیں گے۔ اب اس کی تشریح بعض لوگ اپنی خود غرضی کے لیے یہ کر لیتے ہیں کہ ہم کو عوام ہے اس لیے ہم جو چاہیں کہیں، جو چاہیں کریں، ہمارا کہنا ماننا ضروری ہے۔ یہ نہیں مطلب، اپنے نمونے دکھانا ضروری ہے پہلے، اور نمونے دکھائیں گے مرد تو پھر عورتیں مانیں گی، یہ تب ایک دوسرے کے حق ادا ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں عورتوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے جب موسم متعفن ہوتا ہے تو ان کی اسی چار دیواری کے حبس میں زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ لوگ اگرچہ ملازمت کرتے ہیں اور برا جانتے ہیں، لیکن ایک امر خدا تعالیٰ کی رضا کے برخلاف نہیں ہے، تو ہمیں اس کے بجا لانے میں کیا تعمل ہے؟ نہ لوگ اگرچہ ملامت کرتے ہیں اور برا جانتے ہیں، لیکن جبکہ ایک امر خدا تعالیٰ کی رضا کے برخلاف نہیں ہے تو ہمیں اس کے بجا لانے میں کیا تعمل ہے؟ جبکہ خدا تعالیٰ نے مرد و عورت میں مساوات رکھی ہے، تو اسی خیال سے کہ کہیں ان کو حبس میں رکھنا معصیت کا موجب نہ ہو، میں گاہے گاہے اپنے گھر سے چند دوسری عورتوں کے ساتھ باغ میں سیر کے لیے لے جایا کرتا تھا، اور اب بھی ارادہ ہے کہ لے جایا کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ موسم گرم ہوتا ہے، حبس ہوتا ہے، لیکن گھروں میں بند کیا ہوا عورتوں کو، ہمارے بعض ایشین ملکوں میں یہی رواج ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی عورتیں باہر نکل گئیں، ان کی شریف خاندانوں کی عورتیں کیوں باہر نکلیں؟ عورتوں کو باہر نکلنا منع نہیں، ہاں پردے کی پابندی ضروری ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یورپ کے اعتراض پردے پر بے حیائی کے ہیں، یورپ کے اعتراض پردے پر بے حیائی کے ہیں، اور اس میں تفریط ہے اور مسلمانوں میں افراط ہے کہ گھروں کو عورتوں کے لیے بالکل حبس بنا دیا۔ اگر اعتراض ہیں وہ حیا نہیں ہے، وہ بھی غلط اعتراضات ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کے بعضوں کے عمل ہیں تو وہ بھی غلط ہیں کہ بالکل گھر میں بند کر دینا۔ آپ فرماتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو باہر اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، جنگوں میں بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جو پردے کو سمجھا گیا ہے وہ غلط ہے، قرآن شریف نے جو پردہ بتلایا ہے وہ ٹھیک ہے۔ جتنے حوالے میں نے پیش کیے ہیں ان میں سے اکثریت میں عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی رہی ہے، مردوں کے حقوق اس طرح علیحدہ بیان نہیں ہوئے بھی ہیں تو بہت کم ہیں، اس لیے کہ ہر معاشرے میں مرد کی برتری نظر آتی ہے اور مرد اپنے حقوق لے لیتا ہے۔ اسلام نے تو مردوں کو یہ کہا ہے کہ تم بعض دفعہ جائز ناجائز طریقے سے اپنے حق لے لیتے ہو، بلکہ بعض اوقات حق نہیں بھی بنتے تو پھر بھی حق لے لیا جاتا ہے۔
خاص طور پر کم ترقی یافتہ ممالک میں، وہاں کے لوگوں میں یا کم پڑھے لکھے لوگوں میں تو عورتوں کے حق بہت مارے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت فی زمانہ انہی ملکوں میں ہے جو کم ترقی یافتہ ہیں اور کم پڑھے لکھے ہیں، اور وہاں اس لیے عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو حق نہیں دیے جاتے۔ اپنے حق کی مرد بات کرتا ہے عورت سے، اگر حق لینا ہے تو پھر حق دینا بھی ہوگا، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ بہرحال اس عمومی حالت کے پیش نظر اسلام نے عورتوں کے حقوق دلوانے کی طرف زیادہ توجہ دی ہے۔ پھر بھی اسلام پر یہ اعتراض ہے کہ اسلام عورتوں کو حق نہیں دلواتا، بلکہ شاید یہ باتیں سن کر اب مرد یہ بھی کہیں کہ ہمارے حق تو کوئی قائم نہیں ہوئے، عورتوں کے حقوق قائم کیے جا رہے ہیں اب۔ تو عموماً تو مرد، جیسا کہ میں نے کہا، طاقتور ہونے کے لحاظ سے اپنے حقوق لے ہی لیتے ہیں۔ آج کل جو عورت کے حقوق کے نام پر نام نہاد تنظیمیں بن گئی ہیں، وہ عدالتوں کے ذریعے یا اپنے دوسرے ذرائع سے بعض مردوں پر زیادتی بھی کروا دیتی ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند اور اس کے گھر اور اس کے بچوں کے حق ادا نہیں کرتی اور صرف اپنے حقوق کے لیے شور مچاتی ہے، ایسی عورتیں پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی بنتی ہیں۔ بس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے ہوں گے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے ہوں گے، اور کسی کو بھی بلا وجہ اپنے حقوق کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے ہیں۔ اب میں اور اس کے لیے کسی دوسرے کے پاس نہیں جانا، بلکہ ہم نے اگر جانا ہے تو پھر اللہ اور رسول کے پاس جانا ہے، وہاں دیکھنا ہے ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے، قرآن کیا حکم دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کیا ہے، اور اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں کس طرح واضح فرمایا ہے، بجائے اس کے کہ ہم عدالتوں کے دھکے کھاتے پھریں یا ادھر ادھر لوگوں کو بتاتے پھریں یا گھروں سے چلے جائیں۔ اب میں معاشرے کے ایک اور کمزور طبقے کے بارے میں بات کروں گا جس کا اسلام نے بڑی گہرائی سے حق قائم فرمایا ہے، اور وہ ہے سوالی اور محروم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی اسی کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور مال دے اس کی محبت رکھتے ہوئے، یعنی مالی قربانی کرے اس کی محبت رکھتے ہوئے، اقربا کو دے، یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، نیز گردنوں کو آزاد کرانے کی خاطر، اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور وہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد باندھتے ہیں، اور تکلیفوں اور دکھوں کے دوران صبر کرنے والے ہیں، اور جنگ کے دوران بھی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدق اختیار کیا، اور یہی ہیں جو متقی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نیک اور مومن کی تعریف یہ فرماتا ہے کہ جو اپنے مال سے محبت کے باوجود اسے محروموں اور سائلوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ حقیقی مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ پر چلنے والے یہی لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون
ضربن فی الارض یاسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم فی سیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یہ خرچ ان ضرورت مندوں کی خاطر ہے جو خدا کی راہ میں معصور کر دیے گئے اور وہ زمین پر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک لا علم ان کے سوال سے بچنے کی عادت کی وجہ سے انہیں متوول سمجھتا ہے، لیکن تو ان کے آثار سے ان کو پہچانتا ہے۔ وہ پیچھے پڑ کر لوگوں سے نہیں مانگتے، اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے بھی مختلف آیات کی تفسیر میں اس نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ مال سائل اور محروم پر مال خرچ کرنے کی وضاحت کی ہے۔ ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ نفلی صدقہ جس کی بنا رحم اور شفقت پر ہے، یہ کسی مقدار معین میں فرض نہیں، بلکہ ہمسایوں کی ضرورت اور دینے والے کی مالی حالت اور اس کے دل کے تقویٰ پر اسے چھوڑا گیا ہے۔ صدقے کا حکم اس شکل میں اس لیے دیا گیا ہے تا ہر شخص اپنے تقویٰ اور اپنے مالی حالت کے مطابق اسے ادا کرے، چونکہ اس کی حکمت تعاون باہمی کی روح کو پیدا کرنا ہے۔ اس لیے یہ خرچ حکومت کی وساطت سے نہیں رکھا گیا، بلکہ ہر فرد کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ خود اس قسم کا خرچ کرے۔ اس کا ارشاد قرآن کریم کی اس آیت میں اجمالاً کیا گیا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ ولہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جو لوگ اپنے مال رات اور دن خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے اجر اپنے رب کے پاس پائیں گے، اور انہیں نہ آئندہ کا خوف لاحق ہوگا، نہ سابق کوتاہیوں پر انہیں کوئی گھبراہٹ لاحق ہوگی۔ اور اس آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں جو فرض ہے اور حکومت جو ادا کی جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ مخفی خرچ نہیں کی جا سکتی، بس یہ خرچ نفلی صدقہ کا ہے جو انسان خود کرتا ہے اور حسب موقع کبھی مخفی کرتا ہے کبھی ظاہری۔ مخفی اس لیے تاکہ جس کی امداد کرتا ہے لوگوں میں شرمندہ نہ ہو، اور ظاہر اس لیے کہ تاہم لوگوں کو بھی صدقے کی تحریک ہو جو اس نیکی میں بھی کمزور ہیں۔ بعض کمزور ہیں، وہ مطالبے نہیں کرتے، پیچھے پڑھ کے نہیں مانگتے، جیسا کہ قرآن شریف نے فرمایا، تو ان کو خاموشی سے ان کی مدد کی جاتی۔ فرمایا کہ تاہم لوگوں کو بھی صدقے کی تحریک ہو جو اس نیکی میں ابھی کمزور ہیں، ورنہ اسے اپنی ذات کے لیے کسی شہرت کی تمنا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی نسبت فرماتا ہے جو اپنے اس فعل کا بدلہ خدا سے پائیں گے۔ خرچ کے دو مواقع قرآن کریم سے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، ان افراد پر خرچ کیا جائے جو اپنی ضرورتوں کے لیے مطالبہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ غرباء جو سوال کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ اسلام ان پر بھی حسب موقع خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے، چنانچہ فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل، مومنوں کے اموال میں سائلوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ یاد رہے، مسلموں نے فرمایا تشریح کرتے ہوئے کہ یاد رہے کہ قرآنی محاورے میں سائل سے مراد وہ عادی گداگر نہیں ہے کہ جنہوں نے سوال کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، کیونکہ اسلام سوال کو ناپسند کرتا ہے، اور ایسا گداگر اسلامی نظام کی کسی شک میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن کریم توکل علی اللہ پر بڑا زور دیتا ہے، اور سوال کرنا توکل کے بالکل برخلاف ہے۔ پھر قرآن کریم انسانی زندگی کو مفید طور پر خرچ کرنے پر زور دیتا ہے، اور عادی سوالی اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے سختی سے منع فرمایا، اور حضرت عمر تو اس حکم پر عمل کرانے میں اس قدر شدت سے کام لیتے تھے کہ اگر کوئی ایسا سوالی ملتا تو آپ اس کی مانگی ہوئی چیزوں کو پھینک دیتے تھے اور اسے محنت اور مزدوری کرنے کی تلقین کرتے تھے۔
سوالی سے مراد وہ لوگ بھی نہیں جو معذور ہوں اور کما نہ سکیں، کیوں ان کا بوجھ اسلام نے قوم پر تسلیم کیا ہے، اور زکوٰۃ بھی ان لوگوں کے لیے اخراجات کی مکمل ہوتی ہے۔ معذور ہیں، کام نہیں کر سکتے، بوڑھے ہو گئے، ان کا خرچ کرنا، ان کو سنبھالنا حکومت کا کام ہے۔ بس جب ہم اسلام کے دوسرے احکامات کو ملا کر دیکھتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک سوالی وہ ہے جو در حقیقت محنت اور مزدوری سے کام تو لیتا ہے، لیکن مثلا اس کا پیشہ ایسا ہے کہ اس سے کافی آمدن نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ اس کے عیال زیادہ ہیں۔ ایسے اشخاص میں سے اگر کوئی اپنے دوستوں سے سوال کرے تو گو اسلام نے اسے پسند تو نہیں کیا، لیکن اسے منع نہیں کیا، کیونکہ پوری محنت کے بعد اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو تو گو اس کا سوال کرنا معیوب ہو، مگر اسے حرام یا ممنوع نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آخر بھائیوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ دوسرا مصرف قرآن کریم نے ایسے صدقے کا محروم لوگوں کا گروہ بتایا ہے، یعنی وہ لوگ جو محروم ہیں۔ چنانچہ اوپر کی آیت، یعنی جو پہلے آیت کی گئی تھی، بڑی تھی ذاریات کی، وہ پوری آیت اس طرح ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی مومنوں کے لیے مالوں میں سائلوں کا بھی حق ہوتا ہے اور محروم لوگوں کا بھی، یعنی جو باوجود غربت کے سوال نہیں کرتے اور اس طرح ان لوگوں کی توجہ میں نہیں آتے جو گہری نگاہ سے ان ہمسایوں کو دیکھنے کے عادی نہیں ہیں، ان لوگوں کا ذکر قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ان الفاظ میں آیا ہے کہ للفقراء الذین اسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، یعنی اے مومنو، جو مال تم خرچ کرو اس میں سے ان میں بے مایہ لوگوں کو بھی دیا کرو جو دین یا ملت کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور اس شغل کی وجہ سے ادھر ادھر پھر کر اپنی کمائی میں زیادتی نہیں کر سکتے، لیکن باوجود مال کی کمی کے وہ اپنے نفس کو سوال کی وفات سے بچاتے اور خاموش رہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ لوگ جو غور کرنے کے عادی نہیں انہیں خوشحال سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ تو اگر دیکھے تو ان کو ان کے چہروں سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ اس کے آخری فکرے سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ وہ نرمی سے مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ وہ سوال کرتے ہی نہیں، بس چمٹ کر نہیں مانگتے سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنی غربت کو چھپانے کے لیے امراء کا سایہ بننے سے بھی گریز کرتے ہیں، اور اس طرح سوال مجسم ہو کر انسان لوگوں سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرنے پر قرآن کریم نے خاص زور دیا ہے، یہ ان کا حق ہے، اس کو ادا کرو، دیکھو غور کرو کون کون غریب ہے، تلاش کرو، پھر ان کے حق ان کو دو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ محروم کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ سوال کر ہی نہ سکتے، ان معنوں کی روح سے اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو مثلا گونگے بہرے ہیں، یا پردہ دار عورتیں ہیں، یا چھوٹے بچے ہیں، یا پھر جانور ہیں کہ زبان ان کو قدرت نے عطا ہی نہیں کی کہ اس پر خرچ کرنا بھی صدقے کی اقسام میں شامل ہے۔ اور تقویٰ پر چلنے والے یہی لوگ ہیں جو یہ حق ادا کرتے ہیں۔ سوال کرنے والے کو کس طرح حق دیتے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں روایت ہے، ابو موسیٰ اپنے باپ ابی موسیٰ اپنے باپ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سائل آتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت پیش کی جاتی تو آپ لوگوں سے فرماتے تم بھی سفارش کرو، تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جتنی چاہے گا حاجت پوری کر دے گا۔ پھر سوالی کا حق ہی قائم نہیں فرمایا، بلکہ اس کی ضرورت پوری کرنے کی سفارش کرنے کا والے کو بھی ثواب پہنچنے کی بشارت دی تھی، توجہ دلائی کہ تم بھی اس طرح توجہ دیا کرو، اگر اپنے پاس وسائل نہیں تو دلوایا کرو جہاں سے تم سمجھتے ہو کہ تمہیں مدد مل سکتی ہے، اگر حق ہے اس کا۔
عام سوالی اور محروم کی ضرورت کے لیے تو آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اس کا حق ادا کرواؤ، لیکن ساتھ ہی امت کے افراد کو محنت کی اور غیرت کی توجہ دلاتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی سے نہ مانگو، مانگنا اچھی بات نہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اونچا ہاتھ تو وہی ہے جو خرچ کر رہا ہو، اور نیچا ہاتھ وہ ہے جو سوال کر رہا ہو۔ اس سوال کرنے سے بھی منع فرمایا آپ نے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے گھوڑے کو لیے ہوئے اللہ کی راہ میں جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے یا قتل ہو جائے، یعنی جہاد کے لیے نکلتا ہو۔ اور پھر فرمایا آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ سب سے بہتر اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کے لیے سب سے بہتر ہے، پھر اس کے بارے میں یہ بتایا جو جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ پھر فرمایا میں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کے قریب ہے۔ جہاد کرنے والے قریب کون ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے جدا ہو کر ایک گھاٹی میں چلا جائے وہ وہاں نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، یعنی خاموشی سے چھپ کے اپنی باتیں کرے اور مالی قربانیاں بھی کرے تو خاموشی سے کرے، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ اور لوگوں کی برائیوں سے دور رہے، بلا وجہ کی مجلسوں میں، غلط قسم کی مجلسوں میں، غلط قسم کے پروگراموں میں سے محفوظ رہے۔ آج کل تو بے شمار ایسے پروگرام ہیں جن کے جو دن رات ٹی وی پہ اور انٹرنیٹ پہ اور کمپیوٹر پہ آتے رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر انسان برائیوں میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اکثر بلکہ نوجوان خاص طور پہ۔ تو فرمایا ان چیزوں سے دور رہو، عبادتوں کی توجہ کرو، مالی قربانیاں کرو، تو یہ بھی جہاد کرنے والے کے قریب مقام ملنے والی بات ہے۔ پھر فرمایا میں تم کو اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے بدتر ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ نہ دے۔ ایک سوالی آیا، اللہ کے نام پر سوال کر رہا ہے اور اس کی حاجت پوری نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے اور جھڑک دیتے ہو، تو وہ بدتر انسان۔ ابو ولید مکی کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لنگڑا آدمی اونٹنی کو پکڑے ہوئے آیا، وہ بھی لنگڑی ہو گئی تھی۔ اس نے چند اشعار کہے جس میں آپ کی تعریف کی گئی تھی۔ آپ نے اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، کس قسم کی تعریف تھی۔ بہرحال پھر اسی شخص نے اپنی اونٹنی کے لنگڑا ہونے کی شکایت کی۔ حضرت عمر نے وہ اونٹنی اس سے لے لی اور اس کے بدلے میں ایک سرخ اونٹ پر اس کو سوار کرا دیا، ایک اچھا خوبصورت بڑا مہنگا قیمتی قسم کا اونٹ دے دیا اس کو، اور اس کے ساتھ اسے زیادہ راہ بھی فراہم کر دیا، ساتھ سفر کا خرچ بھی دے دیا۔ پھر حضرت عمر کے بارے میں ایک اور روایت ہے، حضرت عمر کا گزر ایک ایسے دروازے کے سامنے سے ہوا جہاں ایک بوڑھا سوالی جس کی نظر زائل ہو چکی تھی بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تم کون سے اہل کتاب ہو؟ تو اس نے عرض کیا یہودی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں ایسا کرنے یعنی بھیک مانگنے پر مجبور کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا میں جزیہ، حاجت مندی اور بڑھاپے کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ ایک تو جزیہ دینا پڑتا ہے، پھر مجھے ضرورت بھی ہے، کام کوئی نہیں، کام کر نہیں سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے گئے اور گھر سے کچھ چیزیں بطور عطیہ اسے عطا کی۔ ایک سوالی بھکاری ہے جو بھیک مانگ رہا ہے، لیکن اس کا حق، کیونکہ دیکھا آپ نے کہ یہ تو اس کا حق تھا جو اس کو ملنا چاہیے تھا حکومت کی طرف سے، تو اسے حق دلانے کے لیے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، گھر سے کچھ چیزیں بطور عطیہ کے دیں۔ پھر آپ نے بیت المال کے خازن کو بلایا، جو نگران تھا بیت المال کا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس کا اور اس جیسے دوسرے افراد کا خیال رکھو۔ اپنے ذاتی طور پہ تو جو مدد کرنی تھی کر دی، پھر آپ نے بیت المال سے بھی اس کی مدد کروانے کے لیے ہدایت فرمائی۔
کیونکہ یہ بات فرمایا کہ یہ بات غیر منصفانہ ہے کہ جوانی میں ہم ان سے جزیہ لے کر کھائیں، پھر بڑھاپے میں ان کو بے سہارا چھوڑ دیں۔ اب بوڑھا ہو گیا، کام نہیں کر سکتا، تو بے سہارا تو نہیں چھوڑنا، تو ان کا حق ہے کہ ان کے خرچے پورے کیے جائیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس میں فقراء سے مراد مسلمان ہیں، اور یہ مساکین سے مراد یہ اہل کتاب ہیں۔ آپ نے اس سے اور اس جیسے دوسرے افراد کا جزیہ بھی معاف کر دیا۔ روایات میں آتا ہے عام لوگوں کی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے حضرت عمر نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو مال مانگنا چاہے وہ میرے پاس آئے، کیونکہ اللہ نے مجھے ان کے مال کا تقسیم کنندہ اور خزانچی بنایا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، مانگنے والے سائل کا تھیلا بھی آپ نے جانوروں کو ڈلوا دیا تھا، الٹا دیا کرتے تھے بعض ایسے مانگنے والوں کو۔ وہ اس لیے کہ اس کو مانگنے کی عادت تھی اور وہ صرف مال جمع کرنا چاہتا تھا۔ تھیلے میں سب کچھ بھرا ہوا تھا، کھانے کو، آٹا روٹی سب کچھ، اور پھر بھی مانگ رہا تھا۔ لیکن عام طور پر سائل اور محروم کو آپ نے ہمیشہ اس کا حق دیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ سائل کو دیکھ کر چڑ جاتے ہیں، اور کچھ مولویت کی رگ ہو تو اس کو بجائے کچھ دینے کے سوال کے مسائل سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اتنا مانگنا کتنا جرم ہے، کیا ہے کیا نہیں، اور اس پر اپنی مولویت کا روپ بٹھا کر بعض اوقات سخت سست بھی کہہ بیٹھتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں کو عقل نہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے جو ایک نیک دل اور سلیم الفطرت انسان کو ملتا ہے۔ اتنا نہیں سوچتے کہ سائل اگر باوجود صحت کے سوال کرتا ہے تو وہ خود گناہ کرتا ہے، اس کو کچھ دینے میں تو گناہ لازم نہیں آتا۔ اگر مانگ رہا ہے، اچھا بھلا صحت ہونے کے باوجود کام نہیں کر رہا اور مانگنے کی عادت ہے، تو اس کو دو، دینے کے بعد سمجھا بھی دو بشک، لیکن دو صحیح اس کو پہلے۔ تو گناہ تو اس پہ ہے، لیکن تم اگر کچھ دے دو گے تو تمہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بلکہ حدیث شریف میں لو عطا کا راکبہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی خاص سائل سوار ہو کر بھی آوے تو بھی کچھ دے دینا چاہیے۔ اور قرآن شریف میں محمد سائل فلا تنہر کا ارشاد آیا ہے کہ سائل کو مت جھڑک۔ اس میں یہ کوئی اصطلاحات نہیں کی گئی کہ فلاں قسم کے سائل کو مت جھڑک اور فلاں قسم کے سائل کو جھڑک۔ بس یاد رکھو کہ سائل کو نہ جھڑکو، کیونکہ اس سے ایک قسم کی بد اخلاقی کا بیج بویا جاتا ہے۔ اخلاق یہی چاہتا ہے کہ سائل پر جلد ہی ناراض نہ ہو۔ یہ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ اس طریقے سے تم کو نیکی سے محروم رکھے اور بدی کا وارث بنا دے۔ غور کرو کہ ایک نیکی کرنے سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح پر ایک بدی دوسری بدی کا موجب ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک چیز دوسری کو جذب کرتی ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے یہ تجاذب کا مسئلہ ہر فعل میں رکھا ہوا ہے، اس طرح جذب کرنے کا ایک دوسرے کو مسئلہ رکھا ہوا ہے۔ بس جب سائل سے نرمی کے ساتھ پیش آئے گا اور اس طرح پر اخلاقی صدقہ دے گا تو قبض دور ہو کر دوسری نیکی بھی کر لے گا اور اس کو کچھ دے بھی دے گا۔ جو نیکی کرنے کی بعض دفعہ روکیں پیدا ہو جاتی ہیں، دل نہیں چاہتا، بعض دفعہ شیطان ورگلاتا ہے۔ اگر ایک نیکی کرو گے تو ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف تو جو پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خود کس طرح سائل کے ساتھ سلوک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماسٹر محمد حسین صاحب، احمد حسین صاحب فرید آبادی کی بیوی نے ان کو بتایا کہ ماسٹر صاحب بھی مجھے کبھی کبھی حضور کی باتیں سناتے تھے۔ ایک واقعہ سنایا کہ چٹھی رساں آیا، ڈاکیا آیا ڈاک لے کے اور خط لایا، تو حضور کے پاس چائے رکھی تھی اور کسی آدمی نے مانگی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چائے رکھی تھی مانگی، حضور نے اس کو آنجلا بھر کے دے دی، یعنی چائے کی پتی پڑی تھی، یہ ہندی لفظ ہے آنجلا، یہ چلو بھر کے مٹھی بھر کے دے دی، تو چائے کی پتی اسے دے دی ہوگی۔
تو ڈاکیے نے کہا کہ حضور چائے کی مجھے بھی عادت ہے. اس کو دیکھ کے اس کا بھی دل چاہا کہ چائے کی پتی لے جائے. حضور نے اس کو بھی دے دی. پھر وہ کہنے لگا جب چائے کی پتی لے لی تو حضور دودھ اور میٹھا کہاں سے لوں گا؟ تو آپ نے اس کو 1 روپیہ بھی دیا کہ چلو جا کے چائے بنا کے پی لو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ یہی انہی اہلیہ ماسٹر احمد حسین صاحب کی ماسٹر احمد حسین صاحب کے حوالے سے ہی کہ ایک دفعہ مجھے ماسٹر صاحب نے سنایا کہ سردی کا موسم تھا. ڈاکیہ خط لایا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے سردی لگی ہے, آپ مجھے اپنا کوٹ دے دیں. تو حضور اسی وقت اندر گئے اور 2 گرم کوٹ لے کر آ گئے. کہنے لگے جو پسند ہو لے لو اس میں سے. اس نے کہا مجھے دونوں پسند ہیں. حضور نے فرمایا اچھا چلو دونوں لے جاؤ. محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین محسن انسانیت غلام احمد کی نعرہ تکبیر. صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب بھی ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں جو صفیہ بیگم بنت مولوی عبدالقادر صاحب مرحوم لدھیانوی نے بتایا. ان کو تحریر بھیجی تھی لکھا کہ ایک دفعہ ایک سوالی دریچے کے نیچے گزرتا مانگتا تھا. حضرت صاحب نے اپنا کرتا اتار کر نیچے دریچے کے ایک دفعہ ایک سوالی دریچے کے نیچے کرتا مانگتا تھا. حضرت صاحب سے آپ کی قمیض مانگی. حضرت صاحب نے اپنا کرتا اتار کر دریچے سے فقیر کو دے دیا. والد صاحب مرحوم نے فرمایا کہ اللہ اللہ کیسی فیاضی فرما رہے ہیں. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بھی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام چہل قدمی سے واپس آ کر اپنے مکان میں داخل ہو رہے تھے, کسی سائل نے دور سے سوال کیا, مگر اس وقت ملنے والوں کی آوازوں میں اس سائل کی آواز گم ہو کر رہ گئی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اندر چلے گئے. مگر تھوڑی دیر کے بعد جب لوگوں کی آوازوں سے دور ہو جانے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کانوں میں اس سائل کی دکھ بھری آواز گونج اٹھی, تو آپ نے باہر آ کر پوچھا کہ ایک سائل نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو اسی وقت یہاں سے چلا گیا تھا. اس کے بعد آپ اندرون خانہ تشریف لے گئے, مگر دل بے چین تھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر اسی سائل کی پھر آواز آئی اور آپ لپک کر باہر آئے اور اس کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھ دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری طبیعت اس سائل کی وجہ سے بے چین تھی اور میں نے دعا بھی کی تھی کہ خدا اسے واپس لائے. یہ تھے آپ کے نمونے. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ الزاریات آیت 20 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مساکین اور ابن السبیل کا بھی اللہ تعالیٰ نے حق قرار دیا ہے. کھول کر بھی بتایا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کہ انسان کے اموال میں سائل وغیرہ کا بھی حق ہوتا ہے. مساکین کا حق قرار دینے کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ دنیا میں امیر اور غریب بدلتے رہتے ہیں. جو آج غریب ہیں کبھی امیر تھے, اور جو آج امیر ہیں کبھی غریب تھے, اور اس وقت کے امیروں نے ان سے حسن سلوک کیا تھا. بس ساری دنیا کو اگر مجموعی نگاہ سے دیکھا جائے تو کسی کا مال اس کا خالص مال نہیں, بلکہ اس میں دوسروں کے حقوق شامل ہیں. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی سب اشیاء اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے بحیثیت جماعت پیدا کی ہیں, نہ کہ زید یا بکر کے لیے. بس اگر زید یا بکر کسی وجہ سے زیادہ مالدار ہو گئے ہیں تو اس سے ان باقی لوگوں کا حق باطل نہیں ہو جاتا جو دنیا کی چیزوں کی ملکیت میں زید اور بکر کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. بے شک بوجہ خاص محنت کے زید اور بکر کا زائد حق اسلام تسلیم کرتا ہے, لیکن ان کو مالک بلا شرکت غیر نہیں تسلیم کرتا. پھر ایک جگہ ایک آیت کی تشریح میں آپ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ
رحمت من ربک ترجوہا فقل لہم قولا میسورا۔ اس آیت کے دو معنی ہیں کہ جب تم اقربا مساکین وغیرہ سے اعراض کرو یعنی ان کی مدد نہ کر سکو تو اس بات کی ضرور نیت کر لو کہ جب اللہ تعالیٰ دے گا تو ضرور دوں گا، اور ساتھ ہی تم ان کو یہ بات نرمی سے سمجھا دو کہ توفیق ملنے پر تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید میں یعنی یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا دینا ان کی دینی یا اخلاقی حالت بگاڑ دے گا، غربا کی مدد سے اعراض کرے تو ان کو نرمی سے سمجھا دے۔ گویا اعراض ابتغاء رحمت ہونا چاہیے، نہ کہ بخل کی وجہ سے۔ مثلا کوئی ہٹا کٹا آدمی سوال کرے اور جس سے سوال کیا جائے وہ اس نیت سے اس کے سوال کو پورا نہ کرے کہ قوم میں سوال کی عادت نہ پیدا ہو جائے تو یہ جائز ہے، مگر اس انکار کا باعث بخل اور کنجوسی نہ ہو۔ اسی طرح مثلا سائل مصرف ہو، خرچ کرنے والا ہو، یا نشہ شراب افیون کی بد عادت میں مبتلا ہو، اس کی مالی مدد سے یہ اس وجہ سے بعد رہتا ہے کوئی دینے والا نہیں اس کو دیتا کہ میں نے اس کی امداد کی تو اس کی صحت خراب ہوگی، ملک میں بڑی ترقی کرے گی، اور نہ دینے سے اس کی نشہ کی عادت چھوٹے گی اور ملک کو بھی فائدہ پہنچے گا، تو یہ شخص گناہ گار نہ ہوگا بلکہ نیکی کا مرتکب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض ایسے سائلوں کے آنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے یا انہیں سمجھا دیتے تھے۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ سائل کا حق اگر حق بنتا ہے تو اس کو دو، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ وہ خرچ صحیح جگہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ یہ دو طبقوں کے حقوق ہیں جو میں نے آج بیان کیے ہیں۔ جہاں یہ باتیں ہماری علمی حالت بڑھانے والی ہوں، وہاں عملی حالت کو بھی بہتر کرنے والی ہوں، اور ہم ان حقوق کے ادا کرنے والے بھی بنیں۔ معاشرے کی بنیادی اکائی جو گھر ہے اس کا بھی حق ادا کرنے والے بنیں۔ میاں بیوی اور بچے جو ہیں اگر ہم ان کا ادا کرنے والے بنیں گے تو معاشرہ پرامن رہے گا۔ اور نہ صرف پرامن رہے گا بلکہ گھریلو فضا پرامن رہنے سے ایک مثالی معاشرے کی مثالیں ہم قائم کرنے والے بن جائیں گے۔ دنیا جو ہے وہ اپنے دنیاوی قانون وضع کرنے کے بجائے اگر جب ہماری نمونوں کو دیکھے گی تو اپنے دنیاوی قانونوں کے متعلق سوچنے کے بجائے اور وضع کرنے کے بجائے اسلام کی تعلیم کو دیکھنے کی کوشش کرے گی۔ اسی طرح معاشرے میں امن قائم کرنے اور آپس میں محبت اور بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے سائل اور محروم کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ دنیا والے اپنے مفادات کے لیے حق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسلام بے لوث ہو کر حق قائم کرنے کی تلقین فرماتا ہے۔ بس اس تعلیم کا عملی نمونہ ہی ہمارے لیے اسلام کی تعلیم سے دنیا کو روشناس کروانے اور تبلیغ کے میدان کھولنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اسلامی تعلیم کی عملی مثال قائم کرتے ہوئے اس زمانے کے امام کے مشن کو پورا کرنے میں معاون و مددگار بن سکیں۔ اب ہم دعا کریں گے، دعا میں بھی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، معاشرے کے محروم طبقے کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح حسینان راہ مولا کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے جلد سامان پیدا فرمائے۔ دنیا میں بسنے والے سب احمدیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ وبا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کے جلد دور ہونے کے لیے دعا کریں، مریضوں کے لیے دعا کریں، جلسہ پر آئے ہوئے اللہ تعالیٰ جو لائے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ خیریت سے ان کو واپس اپنے گھروں میں لے جائے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اگلا جلسہ سالانہ ہم مکمل طور پر آزادانہ ماحول میں پرانی رونقوں کے ساتھ دوبارہ منعقد کر سکیں،
اور اس کے فیض سے سب فیض رکھنے والے، فیض کی خواہش رکھنے والے فیض پانے والے بھی ہوں. دعا کر لیں. آمین.